احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا، آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے، اور آپ کو آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے، جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا، اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب؟ کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رشک نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی، اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے، یعنی آرام سے مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کہ وہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے، اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے، دانت کھلے میں، ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی، اگر خدا نخواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے، یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری، ان یعنی زندگی کے آخری ایام، بیٹیوں کی ٹینشن، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ گھر آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت. لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر، کہ یار شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا. اولاد کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے، اس کی اولاد کی طرف سے، اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا، جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا. لیکن یہ تکلیف ہوتی ہے جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف، اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ، تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو گئے. تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق، اس لیے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے، سمجھ لو یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت. یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ. اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کیوں، وہ والی کیوں نہیں آئی، یہ تو بہت زیادہ ہو گئی. تو بھائی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا، وہ جو دے رہا ہے وہ اس پہ صبر کرو. اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر رضا، کہ جو اللہ نے مقدر کیا ہے بس اب اس پہ کیا ہے، کوشش کریں گے اللہ سے عافیت مانگے، اے اللہ ہمیں تکلیفیں نہیں چاہیے، ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، ایسا نہ ہو تکلیف میں اور ہی نافرمانی پہ نہ آ جائیں، ہمیں تو خوشیوں بھری زندگی چاہیے، اور اللہ ان خوشیوں میں شکر کی توفیق دے کے گناہ معاف کر دے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے لوگ حکیم کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں علاج کے. ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی یہ کڑوی گولی ہے، 2-3 کھاؤ گے فٹ فاٹ ہو جاؤ گے، اس میں یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز. اور ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی دودھ جلیبی کھاؤ، علاج لمبا ہو جائے گا لیکن وہ دوا میں کیا ہے؟ دودھ جلیبی. تو آپ کہتے ہو بھائی یہ دودھ جلیبی والا مجھے دے دو، ٹھیک ہے لمبا علاج کروا لوں گا، فائدہ دیر سے ہوگا، لیکن میں یہ کریلے کا جوس نہیں پی سکتا. تو ہم نالائق لوگ ہیں. شکر سے بھی انسان کے ترقی ہوتی ہے، تو اللہ سے یہی مانگنا چاہیے اللہ ہمیں نعمتیں دے، تکلیفوں سے بچا اور شکر کی توفیق دے تاکہ ہمارے درجات بلند ہو. تو شکر کے بھی تو بڑے فضائل ہیں نا. تو مانگنے تو کیونکہ عبدیت اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے،
لیکن اللہ تکلیف دے دے تو اس پہ صبر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں یا تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے گناہ معاف, یا اس لیے کہ درجات بلند. اللہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, جب آخرت میں آنا تو اتنا تجھے نوازوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آخرت میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہوگا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت آدم سے بھی زیادہ, نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آخری جو اب آپ کا آخرت کا سفر ہے نا, اس میں مادی تکلیف آپ کو دوسروں سے زیادہ دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی چہیتی بیٹی, جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا نا, جو موت کے وقت تکلیف تھی اور جو بخار کی شدت تھی, واہ کربا ابتا, فرماتی تھی ہائے میرے والد کا کرب. بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی ان کو دیکھ کر کس قدر تکلیف میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کربا علی ابیک بعد الیوم. کیسے تسلی کے جملے. اپنی بیٹی سے فرمایا ہے فاطمہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف, بولو لا کربا علی ابیک بعد الیوم. اس میں بھی آپ صبر کا پہلو تلاش کر رہے ہیں, شکر کا. بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے. آج کے بعد اے میری بیٹی تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں. اپنی بیٹی کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ غم ہلکا کر, بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے, آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں وہ بیچارہ تکلیف سے جا رہا ہے, تو یار دیکھا آ گیا نا سامنے, لوگ کہیں یہ دیکھا, ہم تو کہتے تھے بندہ ہی 2 نمبر ہے, اب آ گیا نا. دیکھو کیسے مر رہا ہے. اور پیغمبروں کو تکلیف تو دی جاتی ہے, لیکن کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا, ایسی بیماری نہیں ہوتی جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہو. یہ نہیں ہوتا, کیونکہ پیغمبر اللہ کے قاصد ہیں, تو اللہ ان کو ہر لحاظ سے امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میرے رسول ہیں, یہ میرے سفیر ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو ان سے نفرت ہو, یا طبعی نفرت جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی, تو اللہ ایسی بیماری اور ایسی تکلیف سے بچاتے ہیں ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن امتی کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے. یہ جو ختم نبوت کے علماء کہتے ہیں نا مرزا غلام احمد بیت الخلا میں گر کے مر گیا, تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو بیت الخلا میں تو فلاں بزرگ کا بھی انتقال ہوا تھا, فلاں کا بھی. بزرگ کا ہو سکتا ہے, پیغمبر کا بیت الخلا میں انتقال بولو نہیں ہو سکتا, کیونکہ پیغمبر کو اللہ ایسے عیب سے بچاتے ہیں کہ جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں. تو پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں ہوتی, جیسے اچھوت کی بیماری ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو, ایسی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی. کوڑ کی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی, کیونکہ ایسی بیماری جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں, تو ایسی نہیں. لیکن امتی کو ہو سکتی ہے, امتی کو ایسی بیماری ہو سکتی ہے, اللہ اس کے درجات کیا کرے گا؟ بلند کرے گا اس سے. مجھے ایک واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک ہندو تھا, اس کو کوڑ کی بیماری تھی. کوڑ نہیں ہوتا گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ بیماری پھیلتی ہے. تو اس کے رشتہ داروں نے بالکل الگ کر دیا اس کو, وہیں سے کھانا پھینکتے ایسے کر کے. کہیں تبلیغی جماعت گئی, ان کو پتا چلا, وہ بیٹھ گئے اس کے پاس جا کے, اس کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں. تو وہ بڑا متاثر ہوا, یار سب نے چھوڑ دیا اور مسلمان ہو کے, تبلیغ والے تو اکرام کا کوئی موقع الحمدللہ چھوڑتے نہیں ہے. تو وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں. اب دیکھو اللہ نے جو اس کو کوڑ کی بیماری میں ڈالا, یہ بیماری اس کے لیے رحمت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ تو کفر کی حالت میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس نے, اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو کیا دے دیا؟ کوڑ کی بیماری. اب دنیا کہے گی یار عام کافر جو اچھے کام نہیں کرتے وہ تو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں, اور یہ تھوڑا بہت خیال کرتا تھا, اس کو اللہ نے کیا دے دیا؟ بھائی اس کو دیا اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ جی کوڑ میں ہوگا تو تبلیغ والے آئیں گے, اس کی آؤ بھگت کریں گے, اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اسلام میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ کے کام ہے, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بعض دفعہ اللہ تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ دھل جائیں. تو اس لیے موت کی جو تکلیف ہے نا, اچھا اور عین ممکن ہے کوئی بہت بڑا بدماش ہو, بڑے آرام سے مر جائے, اور مرنے کے بعد ایسی خوبصورت اسکن ہو جائے اس کی, کیونکہ اسکن کی اچھے یا برے ہونے کا تعلق موسم سے ہے, جینے, ٹھیک ہے نا. جس کو برین ہیمریج ہوتا ہے تو چہرہ خراب ہوتا ہے, چاہے وہ نمازی ہو. میں نے ایسے پکے نمازیوں کو جن کی نماز کی حالت میں ڈیتھ ہوئی ہے, ان کو دیکھا موت کے بعد ان کا چہرہ کالا ہو گیا. یہ بری بات نہیں تھی, یہ کالا اس لیے ہو گیا کہ برین ہیمریج ہوا, رگ پھٹی ہے تو بلیڈنگ ہونا
اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا پھر ان کو, تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کو جلدی دفناؤ کیونکہ یہ بہت جلدی ان کا جسم خراب ہو جائے گا. حالانکہ پھر میں نے خواب میں ان کو جنت میں بھی دیکھا. صحیح ہے نا. تو خام خمانہ لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہوئی. تبھی میت کو چھپانے کا حکم ہے, کیونکہ اکرام کرنا ہے نا, تو چہرہ مرنے کے بعد بگڑنا شروع ہوتا ہے. یہ ہر ایک کا ہوگا, چاہے نیک ہو چاہے برا. تبھی تو حکم ہے کہ اس کو جلدی دفن کرو, کیونکہ اس کی توہین ہے اب لوگوں کے سامنے رکھنا. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, باقاعدہ مردوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں, ناک میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہیں اور ویڈیو بن رہی ہے اور زیارت ہو رہی ہے, لائن لگ لگ کے پبلک دیکھ کے جا رہی ہے. کیا جاہلانہ رسم ہے یار, کیا جاہلانہ. میت میں اور دلہن میں فرق ہونا چاہیے. دلہن کی منہ دکھائی ہوتی ہے, وہ محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں, بھائی دلہن آئی ہے بیوٹی پارلر سر کے دیکھ رہی ہیں, تو مردے اور دلہن میں اتنا تو فرق کرو, مردے کی بھی رونمائی ہو رہی ہے. تو یہ غلط رسم ہے. انتقال ہو گیا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں جو اس کے بہت قریبی لوگ ہیں, قریبی لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ اگر وہ بدبو آ بھی رہی ہو, چہرہ بگڑ بھی جائے, ان کو نفرت نہیں ہوتی. بیٹے کو اپنے باپ سے نفرت نہیں ہوگی, چاہے جیسا بھی ہو, چہرہ جیسا بھی بگڑ جائے. وہ کہے گا یار میرا اس کا رشتہ خوبصورتی کی بیس پہ تھوڑی ہے. لیکن اجنبی لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو چہرے کے بارے میں تبصرے بھی کریں گے. اور ایک صاحب کا انتقال ہوا, میں نے کہا جلدی دفناؤ, چہرہ نہ دکھاؤ. تو انہوں نے کہا لوگ کہیں گے یار لگتا ہے کوئی چہرہ بگڑ گیا اس لیے چھپا رہے ہیں. میں نے کہا اب تو اور چھپانا چاہیے, اس لیے کہ جس کا بگڑ جائے اس کو تو چھپائیں گے تو پھر لوگ یقیناً کہیں گے بگڑا ہوا چہرہ ہے. تو اس رسم ہی کو ختم کر دینا چاہیے. انتقال ہوا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں بیوی دیکھ سکتی ہے اپنے شوہر کو, یا بیٹے ہیں, یا اس طرح جو بھائی بہن ہیں قریبی, وہ دیکھ لیں. باقی پبلک سے چھپا کے اس کو فوراً کیا کرو, دفن. اب تو قبر میں جا کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ اجمیوں کی گندی رسم ہے, بری رسم ہے. گندی کا لفظ میں نے تھوڑا سا زیادہ سخت استعمال کیا, لیکن مجھے اس سے زیادہ ہلکا لگ نہیں رہا کوئی لفظ. عرب میں ایسا نہیں ہوتا. سعودی عرب میں جو ہے نا, عرب لوگ بہت سی چیزوں میں ابھی بھی اسلام کے بہت قریب ہیں, بڑے خاندان. ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہے ہیں نا انڈیا میں, تو بہت سی چیزیں ہم نے وہاں سے کیا لی ہیں جو مذہبی لوگوں میں بھی آئی ہیں. عرب میں یہ سسٹم نہیں ملے گا آپ کو. عرب میں جب تک زندہ ہے احترام, ادب, تمیز. انتقال ہو گیا فوراً سے پہلے دفنایا, قبر پہ تختی بھی نہیں لگاتے. وہ جائز ہے تختی لگانا, لیکن وہ بھی نہیں لگاتے. کہہ رہے ہیں اب اس کو تختیوں کی ضرورت نہیں ہے, اب دعاؤں کی ضرورت ہے. دعائیں ہوتی رہتی ہیں ابا کے لیے, صدقات و خیرات کرتے ہیں, ایسا صدقے کرتے ہیں عرب کے آپ کی سوچ ہوگی. ایسی سخاوت ہے عربوں میں, اپنے ابا کے لیے اپنی اماں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ میں نے بتایا نا ایک واقعہ, میں نے بہت پہلے سنایا تھا. جدہ میں کسی کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا سعودی عرب میں, پاکستانی تھے وہ کسی عرب کے ساتھ 30 سال سے ملازمت کر رہے تھے. عربوں کا نا آپ کو ایک پہلو دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ, جو اچھا پہلو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا, جو اسلام کی وجہ سے ان میں خوبیاں ہیں وہ نہیں دکھایا جاتا. تو ایک عرب شیخ تھا جس کی, ہاں یہ ملازم. دوسرا عرب کا جو اصل کلچر آپ کو ملے گا گاؤں دیہاتوں میں, شہروں میں تو پتہ نہیں کون کون آگے آباد ہوا ہے, اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایک عرب شیخ اپنی فیکٹری سے نکلا, میں تو ایک بھکاری آیا, اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا. اس کے پاس پتہ نہیں تنخواہ بانٹنے نکل رہا تھا کیا نکل رہا تھا, اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے ریال. تو اس نے اس کو بھکاری کو دے دیے. بھکاری کو جیسے دیے, بھکاری نے, اچھا یہ عرب بھی 80 سال کا بڈھا, تو اس بھکاری نے اس کے عربی کے ماں باپ کو دعائیں دینا شروع کر دی دل سے نا. کو پاکستانی تھا ہوگا, بڑا ڈیڑھ ہوشیار. دعائیں دی, اللہ کرے تمہارے ابا کی مغفرت ہو جائے, اللہ کرے. تو وہ عرب کو اتنا اچھا لگا, اس نے اور دے دیا. پھر وہ شروع ہو گیا, اللہ کرے تمہارے ابا وہ پھر اور دے دی. کہہ رہے ہیں اتنے پیسے اس بھکاری کو دے دیے. میں نے کہا یار یہ تو لاکھوں پتی بن گیا ہے, سارے پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس, اور وہ گھنا دعائیں دیتا جا رہا ہے. وہ جو گھنا تھا نا وہ کیا کر رہا ہے, وہ بھی گھنا بن کے طبیعت سے دعائیں دے رہا ہے. وہ رونا بھی آ جاتا ہے پاکستانیوں کو, آپ کو پتا ہے. تو کہہ رہے وہ چلا گیا, پیسے ختم ہو گئے. اس عربی نے کہا اگر یہ میرے پاس اور بھی پیسے ہوتے نا, یہ دعائیں دیتا رہتا, میں پیسے. بعض ایسے جذبات ہو جاتے ہیں نا انسان کے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ دعا قبول ہو رہی ہے, بعض ایسی کیفیات آ جاتی ہیں انسان کے اوپر. تو وہ پاکستانی تھے جنہوں نے مجھے واقعہ سنا. کہہ رہے ہیں یار ان کے اندر کوئی ان کے قریب رہے نا تو بعض چیزیں ان میں بڑی خاندانی. عربوں میں ماں باپ کا بہت احترام ہے, بہت. جتنے کسٹمر کے ساتھ بدتمیز ہوتے ہیں نا, باپ اور ماں کے ساتھ اتنے ہی اچھا سلوک کرتے ہیں.
ایسا نہیں ہے جیسے زبان چلا دی اور یہ کر دیا. باپ بیٹھا ہوگا سب چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوں گے کہ باپ یہ بول بیٹا رہا ہے. ہمارے یہاں بیٹا باپ میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ پہلے کیوں, کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کا بچہ آپ سے پہلے پیدا ہو گیا, یعنی وہ باپ بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, باتیں ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جو بیٹا ہے وہ باپ لگ رہا ہے, جو باپ ہے وہ بیٹا لگ رہا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, کیا بات کر رہا تھا. ارے یار یہ تو موضوع کو کوئی پکڑ کے رکھے, یہ بہت بڑی جاہل پیر کی بات تو میں نے شروع کی تھی, شیطان ہوا وغیرہ سب ہو گیا. ہاں یہ بات چل رہی تھی کہ موت کی تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے, میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کی باتیں اللاجیکل بات اسلام نہیں کرتا. ہاں مذہبی لوگ بعض دفعہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں, قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ اتنی تکلیف سے مرا اس کا مطلب وہ جہنم میں جائے گا, وہ نیک آرام سے مر گیا. تو قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ نیک لوگوں کو موت کی تکلیف بہت دفعہ ہوتی ہے, زیادہ بہت دفعہ نہیں بھی ہوتی. اب یہ نہیں کہ کوئی آرام سے مر گیا تو آپ کہیں سیدھا جہنم میں گیا, اس کو تو تکلیف ہی نہیں ہوئی, یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو بولے یہ اللہ کی رحمت ہے, اچھا گمان رکھنا چاہیے نا کہ بھئی یہ اللہ نے پہلے ہی دھلا دیا اس کو. تو یہ جو موت کی تکلیف جس کو قرآن میں آتا ہے نا کہ برے لوگوں کو موت کی تکلیف ہوتی ہے, وہ روح نکلنے کی ہے, کہ جب عالم برزخ کی طرف روح جاتی ہے اور اس کو برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں, تو پھر روح چاہتی نہیں ہے کہ میں جسم سے جدا ہوں, لیکن فرشتے اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں. تو یہ عالم برزخ کی چیز ہے, اس کا اس مادی زندگی سے تعلق نہیں ہے. مادی زندگی میں تو کسی کے یہاں گولی مارو گے نا, ٹھا کر کے گئی, نکل گئی, مر گیا. اور کسی کو قیمہ بنا کے مارو گے تڑپا تڑپا کے تو تڑپ تڑپ کے مرے گا وہ. مادی زندگی میں کسی کو آگ میں پھینکو گے تو جل کے مرے گا, چاہے نیک آدمی ہو. اور کسی کی گردن اڑاؤ گے تلوار سے تو 1 منٹ میں کیا ہو گیا, ختم. لیکن جو اس کی روح نکل رہی ہے, خدا کے پاس جا رہی ہے, وہ منظر نافرمان کا بہت ہی بھیانک ہوتا ہے. اور نیک آدمی کی روح ایسے پرواز کرتی ہے, وہ اس کی تکلیف ہے. اور اس پہ میں ایک واقعہ بھی سنا چکا ہوں, دوبارہ نہیں سناؤں گا, کہ کیسے دنیا میں بھی اس کے مشاہدات ہوئے ہیں لوگوں کو, کہ کیسے ان کو آخرت کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں, باقاعدہ بتا رہے ہیں فروح و ریحان و جنت نعیم. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا, فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح قبض کرتے ہیں, تو وہ بعض دفعہ اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی, اذان کی بات میں نے شروع کی تھی, پھر وہ لاجک کی بات پتہ نہیں کہاں سے آئی, وہ میں بھول ہی گیا. تو اس جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو نا اذان کی آواز آئی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے یہ واقعہ میں نے براہ راست سنا ہے کہ ایک آدمی پچھلی زمانے میں نا, صدیوں پہلے, کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. تو آپ کو پتا ہے ہر جھوٹے کے ساتھ 8-10 چمچے مل جاتے ہیں, تو اس کے ساتھ 1 چمچہ ہو گیا. تو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, اور پھر یہ لوگ سفر کر کے کہیں جا رہے تھے, تو کوئی ایسے سردیوں کا علاقہ تھا, ایسے ٹھنڈے جگہ پہ پہنچے جہاں بہت برفانی ٹھنڈ اور ہوا کے جھونکے, جیسے سردیوں میں ہوائیں جن علاقوں میں چلتی ہیں بہت کڑاکے دار سردی ہوتی ہے. تو اس جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو نا اذان کی آواز آئی, اور اس اذان میں مؤذن کے الفاظ تھے اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا کہ یار یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, اپنے چیلے سے کہا. اس نے کہا اپنے جو بھی مرشد, اس کا جو بھی پیر قذاب, اس سے کہا وہ دیکھ مینار پہ مؤذن چڑھا ہوا ہے, اندھیرے میں اتنی سخت سرد ہواؤں میں وہاں چڑھا ہوا ہے, اور کیا کہہ رہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اس وقت جب سب سو رہے ہیں, اس نے کہا یار ہم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا نا واپس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم نے جو دعویٰ کیا نا نبوت کا, بہتر ہے کہ ہم اس سے کیا کر لیں, رجوع کر لیں. کیونکہ یہ پروٹوکول کسی سچے نبی کو تو مل سکتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں عرب سے اتنا دور اندھیرے میں اٹھ کے سردیوں میں ایک آدمی کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دے رہا ہے. تو یہ عزت اور مقام کسی سچے نبی کو مل سکتا ہے, ہماری دکان چلنے والی نہیں ہے. عقل مند تھا, رجوع کر لیا اس نے. اور یہ رجوع الحمدللہ آج بھی سعودی عرب میں لوگ کر لیتے ہیں. پاکستان میں ایک شخص نے امام مہدی کا دعویٰ کیا, تو یہاں تو آپ کو پتا ہے امام مہدی کا بھی دعویٰ چلتا ہے, نبوت کے بھی چل جاتے ہیں, کچھ بھی چلاؤ کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے آپ کے گرد. تو وہ جب سعودی عرب گیا نا, وہ
تو حکومت سعودیہ کو پتا چل گیا, حکومت سعودیہ نے گردن اڑانے کا حکم دیا اس کا نا, وہاں تو فوراً پکڑائی میں آؤ. تو ہمارے حضرت یہ واقعہ سنایا کرتے تھے, بہت پرانا واقعہ ہے. تو کسی طرح وہ بھاگ کر آ گیا. تب لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں, سنا آپ امام مہدی ہیں, کہہ رہے ہیں میں نے رجوع کر لیا ہے. حالانکہ امام مہدی سے تھوڑی رجوع ہوتا ہے, تو مسئلے سے تو رجوع ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے کیا کر لیا ہے, رجوع کر لیا. تو ہمارے حضرت اس بارے میں بڑی تعریف کرتے تھے اس معاملے میں کہ وہاں آپ کو وہاں اس طرح کی دکانیں نظر نہیں آئیں گی, جادوگر بھی نہیں نظر آئیں گے آپ کو سعودی عرب میں. خیر, تو اللہ کو یہ آواز بہت زیادہ پسند ہے اور شیطان کو یہ آواز بہت بری لگتی ہے, بہت بری لگتی ہے. تو یہ کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی کبریائی کو 5 وقت بیان, 5 وقت اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے, ہم بے شک نہ سن رہے ہوں جو ہے نا, اللہ مؤذن کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے بھائی نماز کی بہت سخت پابندی کرو. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نماز میں صف اول میں ہوتے ہیں نا, قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا تو وہی صف اول میں ہوں گے. دیکھو میں تو نالائق سا آدمی ہوں, ٹوٹی پھوٹی شہرت مل گئی, ٹوٹی پھوٹی. تو کوئی عقیدت مند ملنے کے لیے آتا ہے نا دور سے, تو میں دیکھتا ہوں اس کے چہرے پر ایسے خوشی کے آثار, یار جیسے عقیدت میں مرا جا رہا ہے, اور ایسا مل کے خوش ہو رہا ہے. جو کوئی دور دراز سے آئے بیچارہ, تو وہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یار حضرت سے ملاقات ہو گئی. اور جو عقیدت مند لوگ ہیں, ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ہو گئی ملاقات ان سے, ان کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے. تو ہر طرح کی چیز چل رہی ہے مارکیٹ میں. تو کلپ میں اچھا یوٹیوب پہ نیگیٹو کمنٹ سے فائدہ بہت ہوتا ہے, انسان چوڑے میں نہیں آتا الحمدللہ. اپنی اصلاح کے لیے کسی پیر و مرشد کو رکھنے کی ضرورت نہیں. ایک کمنٹ ہوگا بڑا پازیٹو, ابے یہ مفتی صاحب کے بیانات نے میری زندگی بدل, یہ آدمی کہیں مجھے مل جائے میں اس کا ماتھا چوموں گا. آدمی چوڑے میں آنے لگتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, یار ہم تو بڑے فنڈ. اگلا کمنٹ ہوگا, آدمی کہتے ہیں کانوں کو ہاتھ لگاؤ یار. تو میں اکثر کمنٹ پڑھتا ضرور ہوں, شاید سرسری پڑھوں لیکن میں پڑھتا ضرور ہوں. اس سے انسان کو اپنی اوقات پتہ چلتی رہتی ہے. ایسے بھی کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں, تو لوگ ہیں کچھ بھی بول. تو میں سوچتا ہوں کہ ہم جیسے نالائق لوگوں سے جب کوئی ملتا ہے ایسے عقیدت میں اتنا خوش, جب اللہ کا دربار لگے گا اور اللہ سے ملاقات ہوگی اور اللہ کی محفل ہوگی, تو جو اگلی صف میں ہوں گے ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ کہے گا, کیونکہ وہ تو عمل کا بدلہ ہے نا, اللہ کہے گا جو آخری صف میں ہوتے تھے وہ وہاں بیٹھے جا کے, ٹھیک ہے نا. وہ کیونکہ جب جنہوں نے مجھے دنیا میں دیکھا نہیں تھا نا, اور میری دعوت پر پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے, حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا, تو آج جب تم لوگوں نے دیکھ لیا, مجھے یقین آ گیا, تو آج ان کو میں پروٹوکول دوں گا جو آخری صف میں ہوں گے وہ آخر میں. اور جب لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے, اللہ جب اپنی تجلی ظاہر کرے گا, تو جو نماز پڑھنے نہیں آتے, قرآن کیا کہہ رہے ہیں, ان کو میں محروم کر دوں گا. اور ان کو پھر میں بتاؤں گا کہ میری طرف سے جب ندا لگائی جاتی تھی نا, حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف, تم سمجھتے تھے مؤذن بلا رہا ہے, مؤذن تھوڑی ہو, تو میں بلا رہا ہوتا تھا. تو میری طرف سے جب ندا لگائی جاتی تھی, تم صحیح سالم ہوتے تھے, گھر میں پڑے رہتے تھے. تو آج بھی تمہیں میری زیارت کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو عمل کا بدلہ ہے بھائی. دنیا میں تو سب کے لیے حکم برابر ہے, آخرت میں تھوڑی ہوگا. اگر آخرت میں اللہ بے نمازی ہو گئے تم آگے آ جاؤ, تو نمازیوں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ آج تو سب نے دیکھ لیا. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کا دیدار اتنا لذیذ ہوگا, اتنا اس میں لذت ہوگی کہ جنت کی ہر نعمت کو بھول جائیں گے لوگ. ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے نا, اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر نافرمان کو صرف یہ عذاب دیا جاتا نا کہ جس دن اللہ کی زیارت ہوگی وہ اس زیارت سے محروم ہوں گے, تو فرماتے ہیں کہ جہنم کا عذاب نہ بھی ہوتا تو یہ عذاب کافی تھا ان کے لیے. کیونکہ امام شافعی تو کے دل میں تو اللہ کی معرفت تھی نا, وہ تو جانتے تھے کیا ہوگا. کہتے ہیں یہی عذاب بہت بڑا ہے کہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, کہ یہ لوگ اس دن اللہ کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے. تو قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا, یا جنت میں بھی اللہ کی زیارت ہوا کرے گی, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے قریب, اللہ کے
قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے قریب ہوا کرتے تھے. اب جو میں اصل بات کی طرف آتا ہوں، بہت سارے واقعات سننے میں آ رہے ہیں. کچھ تو میڈیا کی زینت بن جاتے ہیں، کچھ میڈیا کی زینت نہیں بنتے، ہمیں اور طرح سے خبریں ملتی ہیں. وہ ہے غیرت کے نام پہ قتل. قتل کب حلال ہے کب حرام ہے، اس میں اسلام نے خود احکام دیے ہیں. ہمیں اپنے کلچر کو فالو کرنے کی اس میں اجازت نہیں ہے. انسانی جان کا قتل اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف کام ہوا ہے لہذا ہم کیا کر دیں گے، جان سے مار دیں گے. یہ خون اللہ نے ہماری رگوں میں پیدا کیا ہے. اس خون کو بہانے کی نہ باپ کو اجازت نہ بھائی کو اجازت. کیونکہ سوشل میڈیا بہت کامن ہو گیا ہے، گاؤں گاؤں میں، گھروں گھروں میں، فیس بک، یوٹیوب، موبائل فون، اینڈرائڈ جو سافٹ ویئر ہے وہ ہر جگہ پہنچ چکا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے، مرد اور عورت کے رابطے اب وہ نہیں رہے کہ کسی گاؤں میں کوئی لڑکی تھی تو وہ گاؤں کی چار دیواری کے اندر ہی ہے، وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے موبائل پہ. گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کے واقعات بھی آ رہے ہیں، کورٹ میرج کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. تو کئی کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ لڑکی نے گھر سے بھاگ کے کسی کے ساتھ شادی کی اور باپ اور بھائیوں نے لڑکی کو بھی مار دیا اور اس بندے کو بھی مار دیا. میں نہیں کہہ رہا کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا کوئی اچھا کام ہے، لیکن خوب سمجھ لو کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا اگر برا کام ہے تو اس بیس پہ دونوں یا کسی ایک کو قتل کر دینا اس سے ہزارہا زیادہ برا کام ہے. کسی کتاب میں نہیں لکھا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی فقہ میں، کہ لڑکی اگر گھر سے بھاگ کے پراپر شادی کرتی ہے تو آپ غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیں. کہیں بھی نہیں ہے یہ. غیرت کے بھی کچھ اصول ہیں اسلام میں، ان سے آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے، بعض یہ کام وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو ایجوکیشن میں پڑھا رہے ہیں، وہاں غیرت نہیں آئی ہے بھائی. وہ 10 لڑکوں میں جا کے بیٹھ رہی ہے، وہاں غیرت نہیں آئی. اس کے پاس فیس بک ہے، سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے، 20 لڑکوں کو صبح شام دیکھ رہی ہے، وہاں غیرت بولو نہیں آئی. وہ جب نکاح کر رہی ہے تو کیا آ رہی ہے، غیرت. دوسری بات، جب وہ بالغ ہوئی تھی تو وہاں غیرت نہیں آئی کہ لڑکی بالغ ہو گئی اس کی شادی کر دو ٹائم پہ. پھر جب اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کی جائے. بتاؤ یہ غیرت ہے کہ شادی اس کی جہاں وہ چاہتی ہے وہاں کرنا غیرت ہے؟ یعنی یہ بے غیرتی ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے شادی کریں، یا اپنی مرضی سے اس کے متھے کوئی مرد لگا دینا، یہ بے غیرتی ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائی. ایک بچی چاہتی ہے کہ میری فلاں جگہ شادی کی جائے، اس کو پتا ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائی کے سامنے یہ بات ذکر نہ اپنی ماں سے کہہ سکتی ہوں، جان سے مار دیں گے مجھے. تو کیا یہ اسلام ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا. ہم غیر مسلموں کو کہتے ہیں کہ تم قرآن کو فالو کرو، تم رسول کی تعلیمات کو فالو کرو، لیکن جب قرآن آپ کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارا کلچر، اس کا مطلب اسلام کو اتنا ہی فالو کیا جا رہا ہے جتنا آپ کا کلچر اجازت دیتا ہے. تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کلچر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے کہ لڑکی کا ولی چاہتا ہے کہ اس کا نکاح کہیں اور کیا جائے. اور بس زیادہ بحث نہ کریں بھائی، ہیلو اب تو شروع ہی ہو جاتے ہیں آپ لوگ، ایک دفعہ سمجھا دیں بس چھوڑ دیں. لڑکی کا ولی چاہتا تھا کہ اس کا نکاح کہیں اور ہو اور لڑکی چاہتی ہے اس کا نکاح بولیں کہیں اور. ایسے کیس ہمارے نبی کی مجلس میں آئے ہیں، صحیح حدیث ہیں. ہمارے نبی نے تو لڑکی کو یہ نہیں کہا کہ یہ تو غیرت کے خلاف کام کر رہی ہے، یہ کیوں کہہ رہی ہے مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے. بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو تو غضبناک معاذ اللہ ہو جانا چاہیے تھا.
کہ ایک لڑکی ہے، 9 عمر بچی تھی، اس نے یہ بولا کیوں کہ میں وہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ یہ بولا کیوں؟ اس نے یہ اپنی ماں سے یہ کیوں ذکر کیا؟ اس نے نہ تو نبی نے اس کو غیرت کے طعنے دیے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے ولی کو یہ کہا کہ تم گن پوائنٹ پہ اس کی وہاں شادی کراؤ جہاں تم چاہتے ہو، اس کی مرضی کی پرواہ نہ کرو، بلکہ بالکل ہمارے معاشرے کے الٹ کام ہوا ہے کہ بچی چاہتی تھی کسی غریب صحابی سے نکاح کروں میں، اس کے ولی چاہتے تھے مالدار صحابی سے، اور مالدار صحابی مغیرہ ابن شعبہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ لڑکی، وہ بچی تو نہیں، یعنی ان کی بیوی تھی نا، 9 عمر تھی، مجھے وہ مل چکی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بچی کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے، مجھ سے چھین کے اس کے حوالے کی گئی جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ تو ایک یہ والی غیرت ہے، ایک ہماری اپنی غیرت ہے۔ تو آپ بتاؤ کون سی قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ غیرت یہ نہیں ہے کہ آپ کی بچی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو اس کے یہاں پسٹل رکھ دیں، اس کی غیرت یہ کہ جہاں وہ چاہتی ہے آپ وہاں اس کا نکاح کر دیں۔ ہاں اگر غیر کفو ہے، اس کے لحاظ سے بہت کمتر ہے، کوئی چرسی ہے، کوئی ہیروئنچی ہے، پھر شریعت نے باپ کو یہ حق دیا ہے کہ وہاں اس کو نکاح نہ کرنے دے، کیونکہ اس میں خاندان کی عزت داؤ پہ لگے گی۔ ہمارے ہاں کفو اور غیر کفو کا جو معیار ہے وہ نہیں رہا جو اسلام نے بتایا ہے۔ دیکھو اسلام کہتا ہے لڑکی غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی۔ غیر کفو کا مطلب وہ جو اس کے ہم پلہ نہ ہو، اس سے کمتر میں نہیں کر سکتی۔ لیکن کمتر کی ڈیفینیشن غیر قوم نہیں ہے، کمتر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لڑکی ایک اچھے خاندان سے تعلق تھا اور لڑکا چرسی ہیروئنچیوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہے، یہاں اگر آپ کی بیٹی نکاح کرتی ہے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکلے گا، یہاں آپ روک سکتے ہیں اس کو۔ لیکن اگر وہ اپنے ہم پلہ میں کر رہی ہے، چاہے وہ غیر خاندان ہو، وہاں آپ کو اس سے روکنے کی اجازت، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی ہے، وہ کورٹ میرج ہو رہی ہے، باہر نکلتے ہی کیا کر دیا، دونوں کو گولی مار دی۔ اور اکثر اس طرح کے خاندانوں میں سب کی بات نہیں کر رہا، مرد جو مرضی عیاشی کرتا پھرے۔ ایک صاحب آئے کسی دیہات سے، گاؤں سے، میں علاقوں کے نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہر علاقے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں کیس ہوا، ایک خاتون کو دیکھا کسی مرد کے ساتھ دروازے پہ، صرف کوئی چچا زاد تھا، کوئی خالہ زاد تھا، بات چیت کرتے ہوئے دیکھا، دونوں کو گولی مار دی۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا کسی غیر مرد کے ساتھ وہ دروازے پہ کھڑی بات کر کے کوئی اچھا کام کر رہی تھی، لیکن اس کی 10 توجیحات بھی تو ہو سکتی ہیں۔ آپ اسے پوچھو تو صحیح کیا مسئلہ ہے۔ زیادہ جو برائی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دونوں کے آپس میں کوئی ریلیشن بن رہا ہے، تو جو ریلیشن بننے والا ہو تو اس کا اسلام نے حل کیا بتایا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دروازے پہ جب دیکھا تو اس کو بٹھاؤ، لڑکے کو بھی کیا مسئلہ ہے، نکاح کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کو بھیجو، آئندہ آپ کو اس طرح سے ملاقات کی اجازت نہیں۔ لڑکی سے پوچھو کیا مسئلہ ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لن ترى للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ محبت ہے نا، دروازے پہ کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں، کھڑکی سے جھانک رہے ہیں، پرچیاں چل رہی ہیں، مس کالیں ہو رہی ہیں، تو یہ کس کی علامت ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ محبت کی علامت ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا تمیز سے کیا کرو، ان کا نکاح کرو۔ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں۔ مسئلے وہاں کھڑے ہو رہے ہیں، آپ نے دروازے پہ دیکھا، اول تو یہاں تک نوبت اس لیے پہنچی ہے کہ لڑکی کو پتا ہے کہ میرا باپ وہاں مجھے نکاح کرنے نہیں دے گا جہاں میں چاہتی ہوں، لہذا یہ سیٹنگیں اس لیے ہوتی ہیں۔ یہ جو ڈیٹیں لگ رہی ہیں ان میں کچھ تو ہوتے ہی نالائق ہے نا، ان کو تو نکاح کا شوق ہی نہیں ہے، وہ تو ڈیٹوں پہ ہی سیٹ ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی سیٹنگ کس پہ ہو گئی ہے، وہ ڈیٹوں پہ سیٹ ہو گئے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو یہ شبہ ہے کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کہیں کسی کو لائک کرتی ہے، تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کیا کرو، آپ اس رشتے کو توڑو۔ اسلام کہتے ہیں اس کو کس میں بدلو؟ حلال میں۔ ایسے لوگ بھی ہمارے علم میں ہیں۔
اس کے بعد آپ اس کو دھمکی دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم نکاح کر کے بھیجنا چاہتے ہیں, آپ عزت سے آؤ, بات کرو. اگر نکاح پہ ایگری نہیں ہو تو اب دوبارہ دروازے پہ نظر آئے تو بھی قتل کی اجازت, پھر بھی بول, پھر قتل کی اجازت, قتل پھر بھی نہیں بنتا. چترول لگاؤ اس کو, آپ پکڑو اس کو. قتل کے کچھ اپنے اصول ہیں. جب تک اسلام نے بتایا نا کن صورتوں میں قتل جائز ہے, کن صورتوں میں قتل حرام ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا باغیوں نے, خوارج نے, قتل کرنے کے لیے, تو حضرت عثمان نے بتایا کہ نبی نے ہمیں صرف 4 صورتوں میں قتل کی اجازت دی ہے, اس کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے. تو یہ پیدر پہ نا کئی واقعات سامنے آئے ہیں ایک ہی ہفتے کے اندر. دیکھو جتنا آسان بنا سکتے ہو اللہ کا واسطہ, نکاح کو اتنا آسان بناؤ جتنا. جہاں نکاح پہ پابندیاں لگیں تو یہ واقعات کم نہیں ہوں گے بلکہ اور زیادہ بڑھیں گے. اور آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم لڑکا لڑکی کو قتل کر کے ان واقعات کو کم کر دیں گے. نا 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 نا. مرد اور عورت کی طرف جو اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے وہ اتنی شدید رکھی ہے کہ اگر یہ واقعات زیادہ ہوئے تو اس سے بغاوت بڑھے گی, بغاوت کم نہیں ہوگی. یہ ایسے جیسے بھوکوں سے روٹی چھیننا شروع کر دو. آپ مجھے بتاؤ, ایک آدمی سے روٹی چھینو آپ اور بولو کھائے گا تو جان سے مار دوں گا میں تجھے, قتل کر دوں گا, تو آپ کا کیا خیال ہے وہ رک جائے گا؟ تو بھوک تو تڑپاتی رہے گی, اس کو مسلسل تڑپائے گی. وہ اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے روٹی کے پیچھے بھاگے گا. وہ جان کو داؤ پہ لگا کے بھاگے گا. اپنی غیرت کو ایک حد میں لانے کی ضرورت ہے. جی بھائی ویڈیو نہ بنائیں اوپر, ایک دفعہ منع کر دیا, 2 دفعہ, کئی بار منع کیا, یہاں لکھ کے لگا دیں. پورا بیان جو ہے نا وہ سارا وہ اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے. یہاں لکھ کے لگا دو بڑا بڑا نا, اور اس کے نیچے یہ بھی لگا دیں کہ دوبارہ کسی کو دیکھا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. قانونی ہوگی یا غیر قانونی یہ لکھو ہی نہیں, بس کارروائی ہوگی. وہ ڈر جائے گا پتہ نہیں کون سی کارروائی ہوگی. تو جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, حالانکہ فیک کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اسی سے چور ڈر رہا ہوتا ہے. یہاں فیک نہیں لگے ہوئے, یہ سچی مچی کے لگے ہوئے ہیں کیمرے. تو آپ بار پھر وہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر سارا وہ بیان میں ادھر توجہ چلی جاتی ہے. تو اس غیرت کو بھی میرے بھائی ایک حد میں لانے کی ضرورت ہے. تو غیرت کے نام پہ اس طرح سے قتل کرنا, میں یہ نہیں کہہ رہے کہ بے غیرتی کی اجازت دے دیں آپ معاشرے کو. آپ کی بیٹی وہی جیسے وہ ہوا تھا نا ونس اپون اے ٹائم, ایک گورے کا واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ اس نے کہا ہم بہت غیرت مند ہیں. کیسے غیرت مند ہیں؟ کہہ رہے ہم نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہیں پارک میں کسی برد کے ساتھ ڈیٹ مارتے ہوئے تو مجھے بہت وہ غیرت آئی, غصہ آیا. کیا ہوا؟ کہہ رہے اس دفعہ تو برداشت کر لیا, اگلی دفعہ برداشت نہیں کروں گا. ایک گورے نے اپنی بیٹی کو دیکھا کسی بندے کے ساتھ پارک میں, تو اتنا لبرل بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ پاکستانی کو واقعہ سنا رہا تھا کہ مجھے بہت غیرت آئی نا. پاکستانی خوش ہوا کہ چلو انگریزوں کو بھی غیرت آنے لگی ہے ماشاءاللہ. بھائی اپنی بچی کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھی تو ایک دم ان کو تو ان چیزوں میں ہوتا, 18 سال کے بعد بچی جو مرضی کرے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں اس کلچر کو کی ترغیب نہیں دے رہا آپ کو, یہ کلچر نہیں ہے. تو گورے نے دیکھ لیا, تو گورے نے کہا مجھے بہت غیرت آئی. پاکستانی خوش ہوا, یار ہم تو اپنے ہی ملک میں سمجھتے تھے, یہاں بھی بڑی غیرت ہے لوگوں میں. کیا کیا بھائی؟ اس نے کہا میں نے کہا کہ اس دفعہ تو برداشت کر لی, اگلی دفعہ. پھر کہتے پھر میں نے ایک پوائنٹ پہ دیکھا بالکل قابل اعتراض حالت میں, پھر تو مجھے بہت غصہ آیا. پاکستانی نے کہا پھر تو نے غلط دبا دی ہوگی. کہہ رہے نہیں, میں نے کہا اس دفعہ تو ہو گیا, اگلی دفعہ نہیں چھوڑو. کہہ رہے ایک دفعہ پھر میں نے اپنے گھر میں دیکھا, گھر میں مہمان خانے میں صوفے پہ بیٹھے ہوئے اور قابل اعتراض حالت میں. اب میں نے کہا اب میں نہیں معاف کروں گا. گورے نے کہا اب میں معاف نہیں کروں گا. اب مجھے اتنی غیرت آئی. پاکستانی نے کہا اب کیا کیا؟ کہہ رہے میں نے وہ صوفہ ہی نکال دیا گھر سے, بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل ہی غیرت لیس ہو جائیں میرا یہ بیان سن کے. میرا مقصد یہ ہے کہ حلال اور حرام میں فرق کریں, اور حرام کی اتنی سزا دیں جتنی بنتی ہے. اس سزا میں حد سے تجاوز کی کوشش نہ کریں. ایک آدمی چوری کرتا ہے, اسلام حکومت کو کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو, وہ بھی عام آدمی کو اجازت نہیں ہے. لیکن ایک آدمی نے چوری کی, آپ نے ان کے سر قلم کرنا شروع کر دی ہے,
غیرت کے نام پہ کہ میں چور کے وجود کو معاشرے میں برداشت نہیں کر سکتا. تو بھائی یہ غیرت حد سے بڑی ہوئی ہے. چور کو گردن اڑانے کی اجازت نہیں ہے چور کی. ایک آدمی زنا کرتا ہے, 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا زنا کیا ہے, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے ذمے ہے کہ جب 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے, اگر یہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے, کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے چوک پہ لگائے جائیں. لیکن آپ نے دیکھا کسی شخص کو زنا کیا, اس نے, آپ نے پکڑ کے اس کا سر قلم کر دیا. اب علماء آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کس بیس پہ تم نے سر قلم؟ اس نے, آپ نے کہا میں معاشرے سے زنا کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی معاشرے سے زنا کو ختم کرنے کے لیے آپ قرآن سے آگے کیسے نکل رہے ہو؟ قرآن کہہ رہے ہیں 100 کوڑے بنتے ہیں, وہ بھی آپ نہیں بلکہ گورنمنٹ. آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد نے یہ کام کیا تو تھپڑ لگائیں اس کو, آپ چترول لگائیں آپ اس کو, جو آپ کے ماتحت ہیں, ان کی تربیت کے لیے, ٹریننگ کے لیے. آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہیں, کنوارے بیٹے کو, خدا نہ خواستہ کسی برائی میں, آپ نے پکڑ کے اس کی گردن اڑا دی یا اس کی گولی سے اس کی بھیجا باہر نکال دیا. اب لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی تو نے اپنے بیٹے کو کیوں قتل کیا؟ آپ نے کہا یہ زنا کر رہا تھا. تو علماء کہیں گے نا اس نے زنا کر کے جرم کیا, تم نے انسانی جان کو قتل کر کے اس سے بڑا جرم کیا, کیونکہ قتل تو زنا سے بھی بڑھ کر ہے. قتل کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, جو کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے, اس پر اللہ کا غضب ہوگا, اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور ہمیشہ اس جہنم میں جلتا رہے گا. وہ اتنا بڑا جرم. تو یاد رکھو جو باپ اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پہ نکاح کی وجہ سے قتل کرے گا کہ میری مرضی کے بغیر اس نے شادی کیوں کی, اس قتل پہ باپ کے لیے وہی سزا ہے جو سزا اللہ نے عام قاتلوں کے لیے رکھی ہے, بلکہ باپ کو سزا دگنی ملے گی, اس لیے کہ باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے, بیٹی کا قاتل نہیں ہوتا. بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں, بیٹی بہنوں کے قاتل نہیں ہوتے. تو آپ اپنی عورتوں کو گھر کی 4 دیواری دو, بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کا انتظام خود کرو, اور اس نکاح میں ان کی مرضی کے خلاف مت چلو. اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو گے انشاءاللہ لڑکیوں کے گھروں سے بھاگنے کی اور کورٹ میرج کی نوبت نہیں آئے گی. لڑکی 25 سال کی ہو گئی, 30 سال کی ہو گئی, باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, یا باپ غلط جگہ شادی کر رہا ہے, وہ اپنے خاندان کو اس نے مسلط کیا ہوا ہے, وہ پیسوں کی لالچ ہے اس میں, تو پھر میرے بھائی لڑکیاں گھروں سے بھاگیں گی. اس کے لیے آپ کو مینٹلی پہلے سے تیار ہونا چاہیے. ابھی میری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن اللہ نہ کرے آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرو گے, ایسے واقعات ہوں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ایسے واقعات ہوں, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, یہ ہوں گے واقعات. اور ان کا حل پھر یہ نہیں ہے کہ دونوں کو گولی سے اڑا دو, پھر یہ حل کہ توبہ استغفار کرو کہ اللہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کس کی غلطی سے ہوا ہے؟ یہ میری غلطی سے ہوا ہے, میں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی. آپ نے بیٹی کو یہ حق ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی آپ کے سامنے بیان کر سکتی ہے, گھٹن کا ماحول دیا ہے آپ نے اس کو. وہ بتا باپ سے کہتے ہوئے شرماتی ہے, ماں سے کہہ دے. آپ نے یہ ماحول ہی نہیں دیا اس کو. ایک طرف ہمارے ہاں بے غیرتی ایسی ہے کہ لڑکیاں ڈیٹے مار رہی ہیں, لڑکیاں لڑکوں سے موبائل پہ گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہی ہیں, یونیورسٹی میں جوان پروفیسر ان کو پڑھا رہے ہیں. اے بھائی اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ سب قابل قبول ہے. دوسری طرف غیرت یہاں ہے کہ لڑکی نے اگر کہہ دیا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے, باپ کا میٹر ایک دم شارٹ. تو یہ وہی ہے بے اعتدالی جو عربوں میں تھی. عرب اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو داماد بنانا نہ پڑے. بتاؤ عرب اس پہ غیرت کا لیبل لگاتے تھے, لیکن کیا یہ بے غیرتی نہیں ہے؟ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے زمین میں دفن کر رہے ہو. تو ہمارے ہاں بھی معاشرے میں یہی چیز پھیل رہی ہے. دوسرا مسئلہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, کیا بتائیں یار, بہت ساری چیزیں ہیں جو جن پہ بات کرنی ہوتی ہے, لیکن اتنی کلیئر بات کے بعد جو ہے نا بعض جگہوں پہ ڈر ہوتا ہے کہ الٹی بغاوت نہ ہو جائے, بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان نہ ہو جائے. دیکھو قرآن کے الفاظ کیا ہیں, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ.
اے نبی یہ اس وقت تک تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے خاندانی جھگڑوں کو قرآن کے مطابق نہ نمٹائیں. ایک کیس میرے سامنے آیا کہ ایک آدمی کی بیوی اس کو شک اور شبہے کی بنیاد پہ کسی بندے نے قتل کیا. بہت پرانا کیس ہے. شک اور شبہے کی بنیاد پہ خاندان کے کسی دوسرے فرد نے, فار ایگزامپل دیور نے قتل کر دیا. ایک مثال, قتل دیور نے نہیں کیا, لیکن میں ظاہر ہے اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ سمجھ جائیں کہ ہماری بات ہو رہی ہے. گاؤں میں کیس ہوا کہ بیوی پر شبہات تھے, یقین بھی نہیں تھا. شبہات کی بیس پہ شوہر بیوی کو نہیں مار رہا, کون مار رہا ہے؟ دیور. کہ بھئی ہمارے خاندان کی عورت کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ اس نے کیا کیا ہے, کہیں اس کے غلط تعلقات ہیں. یقین بھی نہیں تھا. قتل کس نے کیا؟ دیور نے. جب دیور نے قتل کیا تو بھائی نے اپنی بیوی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میرے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ آپ پاگل ہو جاؤ, یار یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. بھائی نے کس کو مار دیا؟ وہ کہہ رہا ہے میری بیوی, بھائی مجھے شک نہیں ہے تمہیں, اگر ہے تو میرا ہیڈک ہے نا, تمہارا ہیڈک تو نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, ہمارے خاندان کا مسئلہ تھا, خاندان کی عزت داؤ پہ لگ رہی ہے, اس کو مار دیا. اس نے پھر کس کو مار دیا؟ اس کو مار دیا. اب میں نے جب علماء سے رابطہ کیا, سب ایک جیسے نہیں ہوتے, تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو وائف تھی, جن کی زوجہ تھی, ان کے بارے میں بہت قوی شبہات تھے کہ شاید اس کا کہیں غلط تعلق ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ایسا تو بولو ہوتا ہے. مجھے حیرانگی یہ ہوئی کہ یہ تو عالم دین ہیں, یہ کیوں اس دیور کو اس کو فیور کر رہے ہیں کہ اس نے اپنی بھابھی کو مار کے صحیح کیا. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے علاقے کی کیا ہے, رسم ہے. میں نے کہا حضرت شریعت میں اگر کوئی آپ سے سوال لکھ کے بھیجے, کوئی سوال لکھ کے بھیجے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اگر کسی عورت پہ کسی کو یقین بھی نہیں ہے, گواہ بھی نہیں ہے 100%, اور اگر گواہ بھی ہو تو اس کا بھی تو ایک طریقہ ہے نا اسلام میں, تو یقین بھی نہیں ہے, گواہ بھی نہیں ہے, اور اس بیس پہ دیور قتل کر رہا ہے, تو کیا شرعاً یہ جائز ہے؟ تو آپ ریٹن میں کیا جواب لکھ کے دیں گے اپنی مہر کے ساتھ؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب اس تحریر کو چھوڑو, لیکن ہمارے علاقے کا بہرحال یہ دستور ہے اور یہ قتل بنتا ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ, ٹھیک ہے. پھر جنت میں جب آپ جائیں تو جنت میں جب اللہ یہ دیکھیں گے نا کس نے قرآن پر عمل کیا, کس نے قرآن کو چھوڑا, تو اللہ سے کہیں کہ اللہ میرے ہاں جنت کا معیار یہ ہے کہ جو ہمارے علاقے کی رسم کو فالو کرے گا وہ جنتی ہے, جو ہمارے علاقے میں رہ کے کسی اور رسم کو فالو کرے گا وہ جنتی. یعنی اللہ کو قرآن میں آپ کے حساب سے تھوڑی چینجنگ کرنی چاہیے. تو یہ بہت ہو رہا ہے, شک کی بیس پہ مار دیا. ہم آپ کو بے غیرتی کی ترغیب ہرگز نہیں دے رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حلال کو اتنا آسان بنا دو کہ حرام کی نوبت بولو نہ آئے. حلال کو اتنا آسان بناؤ. صحابہ کرام کیا کرتے تھے دیکھو, ایک طرف غیرت یہ تھی کہ بیٹی کو زندہ دفن کر رہے ہیں کہ کوئی رشتہ نہ بھیج دے اس کے لیے, ہے بھائی, جوان ہوگی تو کوئی نکاح کا پیغام نہ بھیج دے ایک طرف. لیکن جب اسلام آیا تو بالکل اسلام نے اس کو الٹ دیا. حضرت عمر کتنی غیرت والے تھے, جب آپ کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے تو آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ پیش کیا ہے آپ نے کہ میں اپنی بچی کا نکاح آپ سے کرانا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر یہ بالکل کہاں تو کسی اور کا نکاح کا پیغام بھیجنے کو پسند نہیں کر رہے اور کہاں اپنی بیٹی کا نکاح خود پیش کر رہے ہیں ابو بکر پہ. حضرت ابو بکر نے جواب نہیں دیا. پھر آپ نے حضرت عثمان پہ پیش کیا, حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا, اور حضرت عمر کو اس بات پہ غضب آیا, غصہ آیا کہ بھئی میں خود ایک پیشکش کر رہا ہوں. عرب میں اس کو بہت بڑی بات سمجھا جاتا تھا کہ اپنی بیٹی خود پیش کرنا, تو ہاں یہ نہ کریں نا یا ہاں کریں, اول تو نہ کا کوئی آپشن ہی نہیں بنتا.
کچھ دنوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نبی نے میرے سامنے تذکرہ کیا تھا تمہاری بیٹی کا کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو میں چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اپنی رائے کیا ہے, جب تک وہ سامنے نہ آ جائے تو میں آپ کے پیغام کو اس وقت تک قبول نہ کروں. اور میں یہ بھی نہیں تھا کہ نبی کے راز کو فاش کر دیتا, تو میں نے نبی کا راز بھی راز میں رکھا. اگر نبی نکاح نہیں کرتے تو میں نکاح کر لیتا. کتنا آسان بنا دیا کہ نہیں بنا دیا. ہمارے ہاں بچی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی ماں کو بتا دے کہ میں یہ نکاح کرنا چاہتی ہوں, اور صحابہ اپنی بچی کے نکاح کی خود فکر کر رہے ہیں. تو بھائی اعتدال میں لانے کی کوشش کرو. یہ جو کورٹ میرج, دیکھو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. لڑکی کو یہ اجازت نہیں ہے, اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے کہ وہ باپ یا بھائیوں کی مرضی کے بغیر نکاح کرے, کیونکہ ان کا تجربہ, ان کی غیرت وہ زیادہ ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ کون 2 نمبر ہے, کون 1 نمبر ہے. لیکن اسلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ باپ اور بھائی اپنی بہن یا بیٹی پر اپنی مرضی مسلط نہ کرے. تو یہ جو اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں کورٹ میرج کے بعد, آپ کو قتل کرنے کی قطعاً اجازت بولو نہیں ہے. اس میں آپ قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے, جہنم کی آگ میں ہوگے, اللہ کا غضب نازل ہوگا. اللہ آپ کو غیرت کے ایوارڈ نہیں دے گا کہ ماشاءاللہ بڑا غیرت کا کام کیا تو نے, تیری بیٹی نے شادی کی اور تو نے اس کو جان سے مار کے اپنے خاندان کی ناک اونچی کر دی. اس پہ آپ کو قیامت کے دن کوئی ایوارڈ ملنے والا نہیں ہے. حلال حرام میں فرق کرو. اس نے نکاح کیا ہے, ٹھیک ہے طریقہ غلط تھا اس کا, لیکن اس غلط پہ مجبور کس نے کیا ہے؟ اس غلط پہ مجبور آپ نے کیا ہے. اور میں کہتا ہوں اس زمانے میں, اللہ میں نہیں ترغیب دے رہا کہ بھاگ کے نکاح کریں, لیکن اگر کوئی نکاح کر رہا ہے خدا کی قسم اس کے پاؤں دھو کے پیو. ہمارے ہاں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اس کو روکو. میں کہتا ہوں اگر آپ معاشرے میں چل کے دیکھو تو آپ کو لگے گا یہ مبارک لوگ ہیں, کیونکہ زنا اتنا زیادہ معاشرے میں ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں گھر سے بھاگ کے نکاح کرنے والی اس لڑکی سے کروڑہ گنا بہتر ہے جو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹیں مار رہی ہے اور زنا کر رہی ہے. کروڑہ گنا بہتر ہے. آپ معاشرے کو کمپیئر بھی تو کرو, کس زمانے میں آپ جی رہے ہو, کس زمانے میں آپ زندہ ہو. برائی کا تذکرہ کرنا بھی برائی ہے. میرے سامنے جو یونیورسٹیوں کے حالات ہیں, پروفیسروں کے لڑکیوں سے چکر, لڑکیوں کے بوائے فرینڈوں سے چکر, یہ چکر اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں, جو جتنے غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں وہ شکر ادا کریں گے ہماری بیٹی نے بھاگ کے الحمدللہ شادی کی ہے, کسی سے چکر نہیں چلایا. اس پہ شکر ادا کریں گے. اس ماحول کو دیکھو آپ. ایک جگہ آپ کسی علاقے میں گئے, سارے ہیروئن پی رہے ہیں, آپ کا بچہ بھی اسی علاقے میں رہتا ہے, سارے کیا کر رہے ہیں؟ ہیروئن پی رہے ہیں. ہڈیوں کے ڈھانچے نکل گئے, کچھ شراب پی رہے ہیں, کچھ ہیروئن پی رہے ہیں, سارے چورو چکے. آپ کو فکر ہوگی نا کہ میرا بچہ بھی یقیناً یہاں رہ رہا ہے 1 سال سے, وہ بھی کیا ہیروئن چی بن چکا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو تو فکر ہوگی, آپ کو یقین ہوگی ابھی میرا بچہ بھی گیا کام سے, بھائی میں نے تو کس علاقے میں اپنے بچے کو گھر دے دیا بنا کے. آپ گئے, آپ نے دیکھا آپ کا بچہ ہٹا کٹا ہے, سگریٹ پی رہا ہے وہ بیٹھ کے. آپ سگریٹ کو چیک کرو گے, یار اندر کچھ ہے تو نہیں, اس کی چرس تو نہیں بھری ہوئی. ادھر سے چیک کیا, ادھر سے چیک کیا. اب بچے سے آپ یہ نہیں پوچھو گے تو سگریٹ کیوں پی رہا ہے, آپ بچے سے پوچھو گے بیٹا سٹے مٹے تو نہیں لگاتا؟ بیٹا کہے گا نہیں ابا. آپ گلے لگاؤ گے, آپ میرا کتنا پیارا بچہ ہے, الحمدللہ ہیروئن چیوں میں رہ کے بھی ہیروئن نہیں پیتا. وہ باپ یہ حرکت کرے گا جس کو کلچر کا پتا ہے کہ یہ ہیروئنچیوں کا کلچر ہے, اس میں سگریٹ پینے والے کو اپریشیٹ کیا جائے گا. لیکن اگر آپ رائے چلے گئے, آپ نے اپنے بچے کو 1 سال کے لیے رائے میں مقیم بنا دیا بزرگوں کے ساتھ, سارے آب زمزم پی رہے ہیں, مدینہ کی کھجوریں کھا رہے ہیں, تہجد چل رہی ہے, اللہ اللہ ہو رہا ہے, اشراق. رائے میں تو یہی ماحول ہے نا, گھنٹوں گھنٹوں دعائیں ہو رہی ہیں. آپ گئے, آپ کا خیال تھا آپ کا بچہ بھی کوئی بہت بڑا بزرگ اب تک بن چکا ہوگا, 1 سال سے بزرگوں کے ساتھ. آپ کا خیال تھا میں جب جاؤں گا تو دعائیں مانگ رہا ہوگا, آنسو نکل رہے ہوں گے, یا سجدے میں سر ہوگا, یا اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہوگا, 6 نمبر بیان کر رہا ہوگا, یا تشکیل میں ہوگا, یا تشکیل کرا رہا ہوگا, چہرے پہ نور ہوگا, داڑھی ہوگی, نہا دھو کے آیا ہوگا, خوشبو لگی ہوئی ہوگی, کیونکہ ماحول ایسا ہے. آپ گئے تو کیا پی رہے ہیں؟ ادھر بیٹھا ہوا ہے سگریٹ پی رہے ہیں, صرف سگریٹ. آپ کے تو پاؤں سے زمین نکل جائے گی.
یار کس ماحول میں نے بچے کو بھیجا تھا, اور یہ کمبخت ریونڈ میں تو کوئی بزرگ میں نے نہیں دیکھے سگریٹ پیتے ہوئے. نکل جائے گی کس کلچر میں نے بچے کو بھیجا یار, اور کیا کر رہا ہے کمبخت, سگریٹ پی رہا ہے. تو بھائی آپ کی بچی اللہ نہ کرے بار بار, کہ ایسا نہ ہو بچیوں کو اس سے ترغیب مل رہی ہو کہ مفتی صاحب نے کہا چلو ہم بھی نکلیں پھر, ٹھیک ہے نا. اگر خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ شادی کرتی ہے جا کے, زنا نہیں کر رہی, تو آپ یہ سمجھو کہ ہیروئنچیوں کے محلے میں آپ کی بچی رہتی ہے اور صرف سٹا لگا کے واپس آ جاتی ہے. شکر کرو, اس کو گلے لگاؤ, بیٹا تو نے نکاح کیا ہے, اور اس کو آپ کو جو عزت کا جنازہ نکلے گا نا, اس کا طریقہ ہے, اس کا طریقہ یہ, کورٹ میرج اس نے کر لی ہے, آپ اس کو بلاؤ, بولو بھائی ابھی یہ بات پھیلی نہیں ہے, لڑکے کو بلاؤ, ہم پبلک کو جمع کر کے دوبارہ نکاح پڑھا دیتے ہیں. لوگوں کو کیا ضرورت, لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے پبلک کے سامنے ایک فیک نکاح دوبارہ کر لو, تو کیا جا رہا ہے. ہم نے تو کرائے اس طرح نکاح, بھگایا نہیں ہے لڑکیوں کو گھروں سے, لیکن جو بھاگ گئی, باپ آیا, بھائی عزت کا جنازہ نکل گیا, لڑکی نے کورٹ میرج کر لی ہے, میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, لڑکا لڑکی کو بلاؤ, دھوم دھام سے ایک اور نکاح کر دو دنیا کے سامنے, تمیز سے رخصت کر دو. جو کام پہلے کرنا چاہیے تھا, غلطی ہو گئی, اب دوبارہ کر دو. 50-50 میں یہ ہوا تھا نا, 50-50 میں یہ ہوا تھا کہ وہ خاتون اپنی بچی کو روتے ہوئے رخصت کر رہی ہیں, ویڈیو بن رہی ہے, کیمرہ آن کرنا بھول گیا وہ بندہ کیمرہ آن کرنا بھول گیا. اب وہ خاتون اتنی مشکل سے, وہ تو ہمیشہ کے لیے یادگار ہے کہ ماں نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے رخصت کیا تھا, وہ کیمرہ آن کرنا بھول گیا. اس نے کہا میڈم وہ کیمرہ بھول گیا تھا, اس کمبخت سارا میرا بیڑا غرق کر دیا, اتنی مشکل سے روئی تھی میں. تو اب کیا ہے بھائی, دوبارہ سے, اس میں یہی دکھایا تھا کہ چلو دوبارہ سے, ایک دفعہ رونے کی ایکٹنگ کی ہے, دوبارہ کر لو, بٹن دوبارہ دبا دیتے ہیں, دوبارہ سے رخصت ہو جاؤ. اب ہم اچھی طرح دیکھ لیں گے آن ہے یا نہیں ہے. تو ایک دفعہ آپ کی غلطی, آپ نے بچی کی مرضی کا خیال نہیں کیا, اس کی اپنی وقت پہ اس کا نکاح نہیں کیا, جہاں وہ چاہ رہی تھی وہاں نکاح نہیں کیا آپ نے. اس نے 10 دفعہ بتایا, ماں کو بھی, بھائی کو بھی, امی کو بھی, پرچے لکھ لکھ کے تکیے کے نیچے رکھے اس نے, آپ کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. اب جب وہ بھاگی ہے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکلنے کا خطرہ ہے, کورٹ میرج کر لی یا چھپ کے کہیں نکاح کر لیا, جنازہ نکلنے کا خطرہ ہے, اس کا مطلب کیمرہ بند تھا, اب دوبارہ آن ریورس کرو. یہ بولا بیٹا واپس آؤ, تمیز سے رخصت کریں گے ہم تمہیں, ٹھیک ہے نا, واپس آ جاؤ, کسی کو بتانے کی ضرورت, مجھے یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں ہے, اس کو بتا دو تمیز سے. تو اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ ساری زندگی کے لیے اس کا بائیکاٹ کریں گے, بات نہیں کرنی, اس کو گولی سے اڑا دو. تو بھائی آپ ہیروئنچیوں کے محلے میں بیٹھے ہوئے ہو اور سگریٹ پینے والے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہو, آپ کا یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلنے والا نہیں ہے. جو سوشل میڈیا نے اپنی تباہیاں کر دی ہیں وہ کر دی ہیں, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. گاؤں میں گھر گھر میں اینڈرائڈ موبائل پہنچ چکے ہیں. میرے سامنے واقعات آ رہے ہیں, وہ فلاں گاؤں سے نکل کے آشنا کے پاس بھاگ گئی, وہ فلاں جھونپڑے سے نکل کے ادھر چلی گئی. تو یہ چیزیں اب آپ روک نہیں سکتے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس پہ پابندیاں لگاؤ, اس کا حل یہ کہ حلال کو معاشرے میں آسان کرو. بوفے سسٹم میں بندے کو آپ نے چھوڑ دیا, بھوکے کو بوفے سسٹم میں چھوڑ دیا, اور اس سے بولنا ہے کہ دال کو ہاتھ لگانا ہے, بیف کھانے کی, مٹن کھانے کی اجازت نہیں ہے. اب نہیں چلے گا یہ مارکیٹ میں. پہلے زمانے میں غریب آدمی کی دال ہی تھی, بھائی یہی کھائے گا تو. اس نے نہ کبھی پیزا دیکھا, نہ کبھی بکرے کی چانپیں دیکھی اس نے, نہ افغانی پلاؤ دیکھی. بھوک لگ رہی ہے, یہ مثالیں پیش کرنے میں بھی مزہ آ رہا ہے. نہ اس نے دمبے کی چربی میں پکا ہوا دمبا دیکھا. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ دال ہی کھانی پڑے گی. لیکن جب آپ اس کو ہوٹل میں لے گئے اور بوفے سسٹم ہے, وہ ہر ڈھکن اٹھا کے دیکھ رہا ہے, یار ماش کی دال بھی ہے, دال کھانی ہے تو دال کی 20 قسمیں ہیں. پھر ادھر اس نے ڈھکن اٹھا کے دیکھا, ادھر سے اس کو حلیم کی خوشبو آئی. ادھر ڈھکن اٹھا کے دیکھا جو کابلی پلاؤ, ادھر چپلی کباب, ادھر بریانی. پھر میرے بھائی وہ نوالے مارے گا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. وہ لڑکی ہے تو بھی اس کا دل کرے گا میرے تو چانپے کھانے کا دل چاہ رہا ہے. پھر آپ اس پہ پابندیاں لگاؤ کہ یہ چانپے کیوں کھا رہی ہے. تو بھائی اس پہ شکر ادا کرو کہ حلال کا کھا رہی ہے. یہ چوری چھپے اس بوفے میں نہیں گھسی ہے, اس کو باقاعدہ انوائٹ کیا گیا تھا. حلال کھا رہی ہے, حرام نہیں کھا رہی ہے. پیسے جمع کرائے ہیں ہم نے اس کے, صحیح ہے نا, پر ہیڈ جتنے پیسے بنتے ہیں وہ ہم نے جمع کرائے ہیں.
حلال کھا رہی ہے شکر ادا کرو. ہاں جو چوری سے کسی بوفے میں گھس کے دال بھی کھائے گی تو اس کو دال کھانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور دوسرا غیرت کے مسئلے جہاں عورتوں کے ساتھ ہیں مرد کے ساتھ بھی ہیں. جس گاؤں کا یہ واقعہ میرے سامنے آیا نا کہ وہ اس کو جان سے مار دیا اور لڑکی کو, وہ کہہ رہے جس نے مارا ہے اس کی اپنی حرکتیں ماشاءاللہ کنٹرول سے بالکل باہر ہیں, سارا دن لڑکیوں سے موبائل پہ لگا رہتا ہے. تو جب گھر کی عورت اپنے مرد کو دیکھتی ہے کہ ان کی تو کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے, ساری عیاشیاں, تو میں نہیں کہہ رہا کہ عورت کو عیاش بن جانا چاہیے, لیکن پھر آپ کی باتوں کا اس پہ اثر ہوگا نہیں. وہ کہے گی ساری شریعت ہمارے لیے ہے, محترم کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے. ایک آدمی نے بیوی کو شرعی پردہ کرا لیا کہ بھئی میرے بھائی شرعی پردہ, خود سارا دن لڑکیوں کو تاڑتے تھے بیٹھ کے, وہ خود سارا دن کیا کر رہے ہیں. تو بیگم نے کہا کہ یہ جو آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں میری بہنوں سے بھی ملتے ہیں, بڑی تمیز سے گپے مار رہے ہوتے ہیں ادھر بھی. تو اس نے کہا پردہ عورت پہ فرض ہے, مرد پہ فرض نہیں ہے. بات صحیح ہے, پردہ عورت پہ فرض ہے, لیکن مرد کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو بے پردہ عورت آپ کے سامنے آئے آپ اس سے بے تکلف اور فری ہو جائیں آپ اس سے. جب عورت یہ عمل دیکھے گی تو کہے گی یہ ساری شریعت میرے لیے ہے, میاں صاحب کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے. تو پھر اثر نہیں ہوتا باتوں کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات پہ نصیحت کا اثر کیوں تھا؟ امی عائشہ فرماتی ہیں پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا, کسی نامحرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. وہ کردار دیکھ رہی تھی, کسی نامحرم عورت کو بیعت کرنے کے لیے ہاتھ نہیں پکڑا. حالانکہ آپ تو روحانی باپ تھے, آپ تو تعویل کر سکتے تھے, اور آپ کی نیت پہ شک کرنے والا کافر ہو جاتا. تو اپنا کردار بھی میرے بھائی ٹھیک کرنے کی ضرورت. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال والے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں شریعت نے نکاح کو پروموٹ کیا وہاں برائی پہ پابندی لگائی ہے, تو دونوں چیزیں لے کے چلنی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ